अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मुल्क के कुछ सियासी जो माहौल है उस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद फिर हम आपसे इसकी राय भी मांगेंगे कि आप हमें बताएं कि जो गुफ्तगू हमने की है उसमें जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसमें और हमारी गुफ्तगू में कितना फ़र्क है। सबसे पहले हम जिस बात पर गुफ्तगू करेंगे वो आजकल बहुत ये शोर मचा हुआ है और ख़ास तौर पर तरीके इंसाफ के जो सरबराह हैं उनके बाद, उनसे गुफ्तगू होने के बाद कुछ चीज़ें वाज़े होने की बजाय मज़ीद उनमें धुंधला गए है सारा माहौल, और मुख्तलिफ जो गुफ्तगू करने वाले हैं, जो नेशनल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू हो रही है वो इसके सब बारक्स मैं समझता हूँ कि की जा रही है। आपको याद होगा कि 26 नवंबर को पेशावर से एक जो काफिला चला था एहतजाज के लिए, जिन्होंने डी चौक आना था, उसमें वहाँ के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के साथ इमरान खान की अहलिया भी साथ मौजूद थी और वो वहाँ पे पहुंची। आम तौर पर यही तासर था कि जो बुशरा बीबी हैं वो इस एहतजाज की क़यादत कर रही है। बहरहाल वो वहाँ पे काफिला पहुंचा, फिर रात को जो भी वहाँ पे सूरत हाल बनी हुकूमत की तरफ से, जिस तरह उसे रोका गया, वो एक अलग बहस है। लेकिन फिर ये लोग वापस रवाना हो गए। अगले दिन अखबारों में जो सुर्खियाँ थी, शायद सुर्खियाँ वहाँ छपा के जी बुशरा बीबी भाग गई, तरीके इंसाफ वाले भाग गए। सब ने अपनी अपनी बसात और अपनी अक्ल के मुताबिक सुर्खियाँ जो हैं वो अखबारात में शाया की और मुख्तलिफ फिर इस पे तबसरे शुरू हो गए। उसके बाद कभी खबर आती थी कि जी इमरान खान बुशरा बीबी से नाराज़ हैं, कभी आती कि जी उनकी बहनें बुशरा बीबी से नाराज़ हैं, कभी आ जाती कि जी अली मीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो इनकी आपस में नाराज़गी है। बहरहाल वो तमाम ख़बरों में तरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया को टारगेट किया जा रहा था, उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। अब ये जेल में जो गुफ्तगू हुई है उसमें बानी पीटीआई ने कहा है कि बुशरा बीबी का किसी तरह का भी जो ये डील की या इस तरह की खबरें चल रही हैं उसमें उनका कोई तल्लक वास्ता नहीं और वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले रहे। अब जो लोग वहाँ पे रोज़ाना रिपोर्टिंग करते हैं, जो जेल में मौजूद होते हैं, या जो इस्लामाबाद या पेशावर से जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो तमाम जो हालात हैं उन पे वो नज़र नहीं रखते या वो जानबूझ के सूरत हाल को वाज़े नहीं करते और एक डिबेट चल पड़ती है। असल में ये हुआ था कि जब, और ये हम तमाम जो 26 नवंबर से लेके आज तक के जो हालात हैं उसको सामने रखते हुए हम आपको ये बता रहे हैं, और अगर इसकी तरीके इंसाफ वाले तरदीद करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकते हैं। असल में ये हुआ था कि जब 26 नवंबर के बाद बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात हुई अडयाला जेल में, वो मुलाकात क्योंकि केस की समाअत भी काफ़ी लंबी चल रही थी तो वो मुलाकात भी उतनी देर वो वहीं पे मौजूद रही। मैं अपने दोस्तों साथियों को, जो मेरे कुलीग्स रहे हैं, मैं उनको अक्सर ये कई बार कहा है कि जब आप इमरान खान की सियासत पे आपने गुफ्तगू करनी हो तो पहले आप उनका जो क्रिकेट का कैरियर है
اس کو سامنے رکھیں۔ انہوں نے کرکٹ کس طرح کھیلی، کس موقع پہ کیا فیصلے کیے، کس وقت انہوں نے بولنگ کی، کس وقت انہوں نے بیٹنگ کی، کس وقت کسی سوئے ہوئے گھر میں بیٹسمین کو یا بولر کو اٹھا کے وہ کسی بڑے میچ میں لے، یہ ساری اگر آپ صورتحال وہاں دیکھیں، ان کی کارکردگی دیکھیں، تو آپ کو ان کی کافی ساری سیاست جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ عمران خان ہر ایونٹ پہ ایک نئے انداز میں سامنے آتے ہیں، یہ میں ذرا سیاسی یا ان کا بتا رہا ہوں، اور کرکٹ کی ان کی تاریخ کو سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں کہ عمران خان آپ اب اس پہ خود دیکھ لیجئے گا کہ ان کے سیاسی فیصلے کس طرح کے ہیں اور انہوں نے کیا کیا فیصلے۔ آپ ان کا کوئی سیاسی فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ان کا لانگ مارچ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہمیشہ نئے کھلاڑی جو ہیں ان کو میدان میں اتارتے ہیں۔ وہ اسی انداز میں سیاست میں اسی انداز وہی پلاننگ کے ساتھ اترتے ہیں جس طرح انہوں نے کرکٹ کھیلی تھی۔ ظاہر ہے وہاں بھی ایک مخالف ٹیم ہوتی ہے اور یہاں بھی ان کی مخالف ٹیم ہے، بلکہ بہت سی ٹیمیں ہیں جن سے وہ اکیلے ہی لڑ رہے ہیں۔ تو وہ اب انہوں نے جب پشاور سے 26 نومبر کو آنا تھا تو انہوں نے بشرا بی بی کو اس دن کے لیے میدان میں اتارا۔ اس وقت وہاں کیا ہوا، کیا صورتحال بنی، کیا وہاں پہ کچھ کیا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے بشرا بی بی کو میدان میں اتارا اور وہاں پہ وہ لے کے وہاں پہنچی، اور ان کے آنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جوش جذبہ جو ہے وہ عوام میں پایا جاتا تھا۔ یہ صرف اس دن کے لیے تھا۔ جب 26 نومبر کو 26 نومبر کے بعد جب اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اس میں پھر انہوں نے نئی حکمت عملی بنائی، اور اس دن کوئی اس میں اختلاف والی خبر نہیں ہے، نہ کوئی ان کی عمران خان کی بہنوں سے کوئی لڑائی ہے، نہ ان کی علی مین گنڈا پور سے کوئی لڑائی ہے۔ اس دن عمران خان نے جتنا کردار ادا کرنا تھا بشرا بی بی نے 26 نومبر کے احتجاج میں، وہ انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد وہ ان کو روک دیا انہوں نے اور بتا دیا کہ جی اب آپ مزید آپ نے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بشرا بی بی نے آج تک وہ خاموش ہیں، اور جس پہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ اختلاف ہو گئے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے، یا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان نے ایک پوری پارٹی کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور وہ اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ جو خاندانی سیاست ہے اس کے وہ شروع سے مخالف ہے، اور یہ بھی ان کے منشور کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے اب بشرا بی بی کا جو کردار تھا وہ انہوں نے اس دن 26 نومبر کو ادا کر دیا۔ اب خان صاحب نے ان کو روک دیا کہ اب آپ نے خاموش رہنا، جب کوئی اگلی ذمہ داری اگر ان کو کہا گیا تو پھر وہ میدان میں لازمی طور پہ اتریں گی۔ دوسرا میں آج دیکھ رہا تھا کہ جی کہا گیا ایک ٹی وی چینل پہ کہ امریکہ سے اب ٹویٹ نہیں آ رہے۔ اب مجھے اس پہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف سینئر سیاستدان تھے، ایک طرف سینئر صحافی تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں کو نہیں پتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ان کے جو چیف آف سٹاف ہے، انہوں نے تمام جو وزیر یا مشیر یا ان کے جو بھی صدر نو منتخب صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جن کو منتخب نامزد کیا، ان کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کو منع کر دیا کہ جی آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رواں ہفتہ جو چل رہا ہے اس میں ان کی سینٹ سے منظوری ہوگی، وہاں ایک طریقہ کار ہے
کہ جو بھی وزیر مشیر یا بڑے عہدوں پہ تعینات کیے جاتے ہیں ان کی سینٹ سے پھر ناموں کی منظوری ہوتی ہے، صدر سمیت۔ اب صدر کی جو ہے وہ ان کا باقاعدہ ان کے صدر ہونے کا سینٹ سے اعلان کر دیا گیا، اور اب وزیر مشیر اور دیگر جو عہدیدار جو صدر ٹرمپ نے نامزد کی ہیں ان کا بھی اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کے بعد وہ کیا پالیسی اپناتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اب آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب تازہ ترین کیا صورتحال۔ تو عوام کو جب آپ بیٹھے ہوں کہیں بڑے چینل پہ تو عوام کو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واضح طور پہ بتانی چاہیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ چیزوں کو اس طرح گول مول کر کے کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ، یا ان کے علم میں نہیں ہوتا، یا پھر وہ جان بوجھ کے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ کنفیوژن کا ماحول جو ہے وہ رہے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو ہم نے آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے کمنٹ بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس میں مزید کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔